ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں واقع RINL اسٹیل پلانٹ میں پیش آنے والے خوفناک حادثے نے پورے ملک کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک زخمی کارکن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں اس نے اپنی آخری خواہشات ظاہر کی ہے۔ کارکن کی آخری خواہشات نے دیکھنے والوں کی آنکھیں نم کر دی ہیں۔ وشاکھاپٹنم کے RINL اسٹیل پلانٹ میں پگھلے ہوئے اسٹیل سے بھری لاڈل کے 25 فٹ کی بلندی سے گرنے اور دھماکے کے بعد لگنے والی آگ کے نتیجے میں اب تک کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس حادثے کے دوران ایک زخمی کارکن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس نے دیکھنے والوں کی آنکھیں نم کر دی ہیں۔ اس ورکر نے اپنے ساتھی سے آخری پیغام ریکارڈ کرنے کی التجا کی۔ اس ویڈیو میں اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھے، تعلیم پر توجہ دے اور اپنی ماں کی دیکھ بھال کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کارکن نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لی۔ عینی شاہدین کے مطابق پلانٹ کے اندر 1600 ڈگری سیلسیس سے زائد کا درجہ حرارت تھا، جس نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ جو ورکرز اس آگ میں جھلس کر زندہ بچے ہیں، ان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹس تو کہتی ہیں کہ زیادہ تر متاثرین 40 تا 90% تک جھلس چکے ہیں اور ان کی زندگیاں بچانے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیمیں تگودو کر رہی ہیں۔ حادثے کی باضابطہ تحقیقات جاری ہے، لیکن پلانٹ کے ملازمین کی جانب سے اس خوفناک حادثے کا ذمہ دار ناقص دیکھ بھال کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کارکنوں کا ماننا ہے کہ اگر بروقت دیکھ بھال کی جاتی تو شاید انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہوتا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے اور وزارت کی جانب سے حالانکہ مالی امداد کا اعلان کیا گیا ہے، اگرچہ کہ حکومتی امداد اور معاوضہ کسی حد تک خاندانوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن ایک شوہر اور ایک بیٹے کا پیار اور سایہ جو ان خاندانوں سے چھن گیا ہے، اس کی تلافی دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ یہ واقعہ صنعتی اداروں میں حفاظتی انتظامات کے فقدان پر ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف حیدرآباد میں مہیلا کانگریس کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا۔ ریاستی مہیلا کانگریس کی صدر ایرابلی سورنا کی قیادت میں خواتین کارکنان نے گاندھی بھون تک گن پارک احتجاجی ریلی نکالی۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف مہیلا کانگریس کی جانب سے آج حیدرآباد میں زبردست احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کی قیادت ریاستی مہیلا کانگریس کی صدر ایرابلی سورنا نے کی۔ ان کی قیادت میں خواتین کارکنان نے گاندھی بھون سے گن پارک تک ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں خواتین نے حصہ لیا اور مرکزی حکومت سمیت وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مرکزی حکومت سے پیٹرول، ڈیزل اور LPG گیس کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی کرنے اور اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ خواتین لیڈرز نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے ختم ہوتے ہی NDA حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مہیلا کانگریس کی صدر نے اس موقع پر کہا کہ مرکزی حکومت عام آدمی کی کمر توڑ رہی ہے۔ انتخابی نتائج کے بعد جس طرح سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ سراسر عوام دشمن پالیسی ہے۔ مودی حکومت کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف کارپوریٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ خواتین کارکنان نے متنبہ کیا ہے کہ اگر مرکزی حکومت کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا جاتا تو کانگریس پارٹی اس احتجاج کو مزید شدید کرے گی اور پورے ملک میں سڑکوں پر اتر کر حکومت کو گھیرنے کا کام کیا جائے گا۔ تلنگانہ BJP کے صدر N رام چندر راؤ نے فصلوں کی خریداری کے عمل میں مبینہ سستی اور کسانوں کو درپیش مشکلات پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں کے مسائل سے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکی ہے اور انتخابی وعدوں سے انحراف کر رہی ہے۔ تلنگانہ BJP صدر N رام چندر راؤ نے حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست کے کسان سخت مشکلات کا شکار ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے بروقت کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ BJP رہنما نے کہا کہ BJP کے وفود نے اپریل کے مہینے میں ہی اناج کی خریداری کے مراکز کا دورہ کیا تھا اور حکومت کو ان ممکنہ مشکلات سے واقف کروایا تھا، لیکن حکومتی بے حسی کے باعث کسان آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ BJP صدر نے یاد دلایا کہ انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسانوں کی پیداوار کا ایک ایک دانہ خریدے گی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد حکومت اپنے اس بنیادی وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔
بی جے پی رہنما نے واضح کیا کہ اناج کی خریداری کی پوری ذمہ داری ریاستی حکومت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نہ صرف خریداری کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے بلکہ ویئر ہاؤس کے اخراجات، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر ری امبرسمنٹ کا بوجھ بھی مرکزی حکومت ہی اٹھاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے، ریاستی حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ مرکز پر ڈال کر کسانوں کو گمراہ کر رہی ہے اور انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کی جانب سے حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر خریداری مراکز میں کسانوں کی مشکلات کا فوراً حل نہ نکالا گیا تو بی جے پی ریاستی سطح پر احتجاج میں مزید تیزی لائے گی۔ ریاست آندھرا پردیش کے وائزاگ اسٹیل پلانٹ میں پیش آئے المناک حادثے کے بعد صورتحال کشیدہ، وزیر نارا لوکیش اور بائیں بازو کی جماعتوں کے قائدین کے درمیان اس واقعے کو لے کر سخت لفظی تکرار ہوئی۔ وائزاگ اسٹیل پلانٹ کے اسٹیل میلٹنگ شاپ میں پگھلے ہوئے اسٹیل سے بھرا ایک لیڈل گرنے سے ہولناک حادثہ پیش آیا۔ 8 تا 9 مزدوروں کی موت ہو گئی جبکہ کئی دیگر شدید زخمی ہیں۔ واقعے کے بعد جب وزیر نارا لوکیش متاثرین کی عیادت کے لیے KGH اسپتال پہنچے تو CPIM اور CITU کے رہنماؤں نے ان کا گھیراؤ کیا۔ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ہلاک ہونے والے ہر مزدور کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا جائے۔ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے الزام لگایا کہ یہ حادثہ محض ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ انتظامی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ ان رہنماؤں نے عملے کی کمی، پرانی مشنری اور حفاظتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی۔ CPM اور CITU نے معاملے کی ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مشتعل مظاہرین کے مطالبے پر وزیر نارا لوکیش نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صرف مالی امداد دے کر اپنی ذمہ داریوں سے بری الزامہ نہیں ہونا چاہتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ طویل عرصے تک کھڑی رہے گی اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ نارا لوکیش نے یقین دلایا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی رپورٹ کی روشنی میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ لوکیش نے کہا کہ حکومت صرف پیسے دے کر جان چھڑانا نہیں چاہتی بلکہ اس مشکل وقت میں وہ ان خاندانوں کا سہارا بنی ہے۔ شہر حیدرآباد میں نامپلی نمائش میدان پر دمے کی دوا کی تقسیم کے دوران ٹولی چوکی کے ڈیٹیکٹیو انسپکٹر جی بلراج نے اپنی سرکاری ذمہ داریاں بھی انجام دی اور وہاں موجود ضرورت مندوں میں پھل تقسیم کر کے انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی دکھایا۔ نامپلی نمائش میدان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دمے کی دوا حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ تب انسپکٹر جی بلراج وہاں سیکیورٹی اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس مصروفیت کے دوران انہوں نے وہاں موجود ضرورت مندوں کی بھی مدد کی۔ انہوں نے ضرورت مندوں میں پھل تقسیم کیے۔ ایک پولیس افسر کی جانب سے اس طرح سے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بے حد ستائش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور مقامی سطح پر انسپکٹر کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ نمائش میدان میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے درمیان جی بلراج کا یہ عمل نہ صرف وہاں موجود لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنا بلکہ اس سے محکمہ پولیس کا وقار بھی بلند ہوا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پولیس کا کام صرف قانون کا نفاذ نہیں ہے بلکہ سماجی ذمہ داریوں کو نبھانا اور مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے نئی دہلی میں نیشنل کمیشن آف انکوائری کے چیئرمین جسٹس بالا کرشنن سے ملاقات کرتے ہوئے دلت عیسائیوں کو شیڈول کاسٹ کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ دلت عیسائیوں کو شیڈول کاسٹ کا درجہ دینے کا مطالبہ لے کر بھارت راشٹر سمیتی کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے نئی دہلی میں جسٹس KG بالا کرشنن سے ملاقات کی جو کہ نیشنل کمیشن آف انکوائری کے چیئرمین ہیں۔ وفد میں راجیہ سبھا کے ڈپٹی فلور لیڈر VD راجو روی چندر، سابق وزیر کوپولا ایشور، پارٹی کے جنرل سیکرٹری RS پروین کمار اور سابق چیئرمین راجیو ساگر و دیگر شامل رہے۔ وفد نے کمیشن پر زور دیا کہ دلت عیسائیوں کو ان کے سماجی اور معاشی پس منظر کی بنیاد پر شیڈول کاسٹ کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مذہب تبدیل کرنے سے دلتوں کی سماجی اور اقتصادی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آتی اور وہ بدستور امتیازی سلوک کا شکار رہتے ہیں۔ گفتگو کے دوران اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ جس طرح سکھوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کو شیڈول کاسٹ کا درجہ حاصل ہے اسی طرز پر دلت عیسائیوں کو بھی آئینی تحفظات اور حقوق ملنے چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ کمیشن اس دیرینہ مسئلے پر ہمدردانہ غور کرے گا اور مرکز کو ایک
مثبت سفارش پیش کی جائے گی۔ ریاست مہاراشٹر کے تھانے پولیس اسٹیشن میں 4 افراد، 3 خواتین اور 1 بچے کی مبینہ غیر قانونی نظر بندی کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ AIMIM کی خواتین ونگ کی ضلع صدر روبینہ امر پٹیل نے تھانے پولیس پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مغربی بنگال کی 3 خواتین اور 1 بچے کو مہاراشٹر کے تھانے پولیس اسٹیشن میں مبینہ طور پر نظر بند رکھا گیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی خواتین ونگ کے ضلع صدر روبینہ امر پٹیل نے تھانے پولیس پر سنگین الزامات عائد کیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے بنگلہ دیشی قرار دے کر تھانے پولیس نے اپنی حراست میں رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حراست میں لیے گئے افراد کے پاس ہندوستانی شہریت کے تمام درست اور قانونی دستاویزات موجود ہیں۔ روبینہ پٹیل کا کہنا تھا کہ مغربی بنگال پولیس نے بھی ان افراد کی شہریت کی تصدیق کر دی ہے اور ان کے دستاویزات کو درست قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود تھانے پولیس یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ ان کے پاس موجود دستاویزات جعلی ہیں۔ روبینہ نے سوال اٹھایا ہے کہ جب متعلقہ ریاست کی پولیس نے تصدیق کر دی ہے تو پھر تھانے پولیس کس بنیاد پر انہیں غیر ملکی قرار دے کر ہراساں کر رہی ہے۔ اس معاملے میں ایک بچے کی موجودگی نے انسانی حقوق کے کارکنان کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سرکاری دستاویزات موجود ہوں تو محض شک کی بنیاد پر کسی کو حراست میں رکھنا اور اسے غیر ملکی قرار دینا آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب تھانے پولیس کی جانب سے اب تک اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پولیس اپنے طور پر ان دستاویزات کی تصدیق کر رہی ہے۔ AIMIM کی مقامی قیادت نے فوری طور پر ان خواتین اور بچے کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ روبینہ پٹیل نے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں اور بے قصور ہندوستانی شہریوں کو بلا وجہ ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کریں۔ ملکاج گری کے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ نے 2019 میں پیش آئے ایک ہولناک قتل کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے اپنے ہی باپ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے بیٹے اور بیٹی کو سزائے موت سنائی ہے، جبکہ ان کی والدہ کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع ملکاج گری سے ایک انتہائی ہولناک خبر سامنے آئی، ایک ایسی خبر جسے سن کر انسانیت بھی شرما جائے۔ یہ معاملہ سال 2019 کا ہے، جب ملکاج گری کے رہائشی اور انڈین ریلوے کے ملازم ماروتی سوتر کو ان کے اپنے ہی گھر والوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مجرموں میں ماروتی سوتر کا بیٹا کشن سوتر اور بیٹی پرفولا اور ان کی اہلیہ گنگا بائی شامل ہیں۔ تفتیش اور عدالتی کارروائی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزمان نے محض پینشن اور سروس کے دیگر مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ گھناؤنا جرم کیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان نے ماروتی سوتر کو زہر دے کر مارا اور دھتورے کے پودے سے زہر کشید کر کے 2 دنوں تک ان کے کھانے میں ملایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی۔ اتنا ہی نہیں، قتل کے بعد سفاک ملزمان نے ثبوت مٹانے کے لیے انتہائی گھناؤنی کوشش کی۔ نعش کو 2 دن تک گھر کے اندر رکھا گیا اور جب نعش سے تعفن اٹھنے لگا تو وہ اسے ٹھکانہ لگانے میں ناکام رہے اور انہوں نے نعش کے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملزمان نے نعش کو چھپانے کے لیے پلاسٹک کی بالٹیاں خریدی تھی جن میں نعش کے ٹکڑے رکھ کر اسے ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، لیکن یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب پڑوسیوں نے گھر سے آنے والی شدید بدبو کے بعد پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کے ٹکڑے برآمد کیے تھے اور تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ کافی طویل عدالتی کارروائی کے بعد آج عدالت نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو IPC کی مختلف دفعات کے تحت مجرم قرار دیا ہے۔ پولیس حکام نے اس کیس کی کامیابی کا سہرا ایک مکمل اور جامع تفتیش، فورنسک شواہد اور استغاثہ کی برسوں سے جاری رہنے والی محنت کو دیا ہے۔ یہ فیصلہ تلنگانہ کی تاریخ کے ہولناک ترین خاندانی قتل کے واقعات میں سے ایک سمجھا جا رہا ہے۔ پینشن کے چند روپیوں اور مالی فوائد کے لیے خونی رشتوں کا اس طرح سے خون کرنا معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ عدالتی فیصلے نے انصاف کے تقاضے تو پورے کر دیے ہیں، لیکن اس واقعے نے سماج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے GHMC کمشنر اور مجلس کے مقامی ارکان اسمبلی کی ستائش کرتے ہوئے لکھا کہ میٹرو کے لیے زمین کے حصول کے بعد
معاوضے کی فوراً ادائیگی اور پھر اس کے بعد HMRL کی جانب سے زمین کا قبضہ حاصل کرنے کا عمل بروقت مکمل ہوا، وہ متعلقہ حکام اور اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں میٹرو ریل پروجیکٹ کی پیش رفت پر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے GHMC کمشنر اور مجلس کے ارکان اسمبلی کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ زمین کے حصول کے بعد معاوضے کی فوراً ادائیگی اور اس کے بعد HMRL کی جانب سے زمین کا قبضہ لینے کا عمل بروقت مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے لیے وہ متعلقہ حکام اور اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے یاد دلایا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے میٹرو ریل کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میٹرو کا یہ کام 2028 کے اسمبلی انتخابات سے قبل مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ صدر مجلس نے لکھا کہ انہیں پوری امید ہے کہ میٹرو کا یہ مرحلہ 2028 کے اسمبلی انتخابات سے قبل ہی پورا ہو جائے گا اور یہ عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے ماہ محرم کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا۔ متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں جاری کی۔ ماہ محرم کی آمد ہے اور ماہ محرم کے انتظامات کے سلسلے میں ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے کی۔ اجلاس میں حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر، محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری B شفیع اللہ، رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو کے علاوہ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی جعفر حسین معراج، محمد ماجد حسین، محمد مبین، کوثر محی الدین، MLC مرزا رحمت بیگ، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال، ٹمریز کے چیئرمین فہیم قریشی اور محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اظہر الدین نے کہا کہ حکومت ماہ محرم کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور عزاداروں کو کسی بھی قسم کی دشواری سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ گزشتہ برسوں کی کوتاہیوں سے سیکھیں اور اس سال انتظامات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہنے دیں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ ماہ محرم کے دوران ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی اور پرامن ماحول کی ضمانت ان کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تمام تر انتظامات کو بروقت یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس کے دوران جلوس کے راستوں پر پولیس کی سخت تعیناتی اور CCTV کیمروں سے نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ راستوں کی صفائی ستھرائی، سڑکوں کی مرمت اور روشنی کے مناسب انتظامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے مذہبی قائدین اور انجمنوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ انتظامات میں انتظامیہ کا بھرپور تعاون کریں۔ وزیر اظہر الدین نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام محکموں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چار مینار حلقے میں 72,25,000 روپے کی لاگت کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے آج چار مینار اسمبلی حلقے کے پتھر گٹی اور دبیر پورہ ڈویژن میں 72,25,000 روپے کی تخمینہ لاگت سے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر چار مینار MLA میر ذوالفقار علی اور MLC مرزا ریاض الحسن آفندی و دیگر بھی موجود تھے۔ دریں اثنا بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ صدر مجلس کے پیدل دورے کا آغاز قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ آفس سے ہوا اور دارالشفا میدان پر پیدل دورہ اختتام کو پہنچا۔ کئی مقامات پر بیرسٹر اویسی نے عوام سے ملاقات کی، ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی، ان میں SIR سے متعلق شعور بھی بیدار کیا۔ عوام کی جانب سے بیرسٹر اویسی کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی اور ترقیاتی کاموں کے افتتاح پر مجلسی قیادت سے اظہار تشکر کیا گیا۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq.
nurturing every child to thrive here and hereafter. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने SIR के सिलसिले में कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि सख्त तरीन सियासी मुखालिफिन के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हों। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाज़ अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके, जिसके बायस ये मसला पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि SIR को शहरियत के मसले से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में फहरिस्त करार दहिंदगान में नाम न होने की वजह से 27 लाख अफराद के राशन कार्ड्स और पेंशन मनसूख किए जा रहे हैं। कलेक्टर हैदराबाद प्रियंका आला ने कहा है कि मछली में दवा की तकसीम के प्रोग्राम में शरीक हर फर्द तक दवा पहुंचाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 180 बरस से जारी इस रिवायत के कामयाब इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमेजात बाहमी ताउन से काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने बतनी गौड़ खानदान की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि कतारों में आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। नीलोफर हॉस्पिटल में PG डॉक्टर पर मुबैना हमले के खिलाफ जूनियर डॉक्टर्स और PG मेडिकल तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने ड्यूटी डॉक्टर पर बार बार होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज किया। उन्होंने फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया। मलकपेट असम्बली हल्के में आज शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद और अंबरपेट मंडलों के 70 इस्तिफादा कुनिंदगान में मजमूई तौर पर 70,08,120 रुपये मालियत के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रेवेन्यू हुकाम और इस्तिफादा कुनिंदगान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो हिटलर की तर्ज हुक्मरानी की हिमायत कर रहे हैं और हैदरा जैसे इदारे के जरिए गरीबों के मकानात को मुनहदम किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर जमहूरी इक़दार से इनहिराफ का भी इल्ज़ाम लगाया। शहर के नवाही इलाके बाचूपल्ली में तामीर शुदा फ्लाईओवर को आवाम के लिए खोल दिया गया। इससे ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी और हजारों मुसाफिरीन को सहूलत हासिल होगी। दारुस्सलाम में मुहर्रम के सिलसिले में तैयारियों का जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने GHMC, वाटर वर्क्स, महकमे बरक़ी और दीगर मुतल्लिक़ा महकमेजात के अहदेदारों को हिदायत दी कि 7 ta 9 मुहर्रम से पहले तमाम आशुरखानों की मरम्मत, सफाई, पानी के टैंकरों और रोशनी के इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ। BRS का एक वफ्द दलित ईसाइयों को दर्ज फहरिस्त ज़ात का दर्जा देने के मसले पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुक़र्रर करदा जस्टिस के बालाकृष्णन कमीशन से मुलाकात के लिए नई दिल्ली पहुँच गया। BRS का ये वफ्द आज नई दिल्ली में कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। वफ्द में राज्यसभा में BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर रविचंद्र, साबिक़ वज़ीर के ईश्वर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार, साबिक़ कारपोरेशन सदर नशीन राजीव सागर और दीगर क़ायदीन शामिल हैं। वफ्द दलित ईसाइयों को SC दर्जा फराहम करने के मामले पर BRS के मौक़ों पर तजावीज़ कमीशन के सामने पेश करेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पत्थरगट्टी में 1.32 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा रुकन क़ानून साज कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए SIR के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 25 जून से बूथ लेवल के अहदेदार घर घर जाकर मरदमशुमारी के फॉर्म्स तकसीम करेंगे और वसूल करेंगे। पुलिस हुकाम को हिदायत दी गई है कि फील्ड में काम करने वाले अहदेदारों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में 6 जुलाई 2024 को इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान
हलाक सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को बाद अज मर्ग कीर्ति चक्र से नवाजा गया। तकरीब के दौरान तमगा वसूल करते वक्त उनकी वालदा जज्बात पर काबू न रख सकी। सिपाही ने ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। मरकजी वजीर कुमारस्वामी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में पेश आए आतिशबाजी के हादसे में हलाक अफराद के अरकान खानदान के लिए 25 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। इस वाक़े में 8 अफराद हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए थे, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वज़ीर मौसूफ ने इस वाक़े की वजूहात जानने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोदी ने भी महलूकीन के अरकान खानदान के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए इमदाद का ऐलान किया है। पाक मकबूजा शहर रावलकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। एहतजाज बरकी की शरहों में इजाफा और ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किया जा रहा था। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग के दौरान 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के ओहदेदार और 7 शहरी हलाक हो गए। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने के बाद सरकारी आदद-ओ-शुमार की तस्दीक नहीं हो सकी, ताहम सोशल मीडिया पर 150 अफराद की हलाकत की गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। गच्चीबौली के इलाके में वाक़े एक पुरतायूश विला से तकरीबन 1 किलोग्राम सोने और हीरे के जेवरात की चोरी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक नेपाली शौहर बीवी, जिन्हें घरेलू मुलाजिम के तौर पर 1 माह पहले मुलाजिमत पर रखा गया था, वो बेगाना तौर पर जेवरात लेकर फरार हो गए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मकान मालिक और उनका खानदान मुंबई गया हुआ था। इतवार को मुंबई से वापसी पर खानदान ने देखा कि दोनों मुलाजिमीन लापता हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी जल्द ही 13.15 किलोमीटर तवील जोजी-ला टनल का इफ्तिताह करेंगे। इस टनल से कश्मीर और लद्दाख के दरमियान साल भर राब्ता बरकरार रहेगा और सफर का वक्त तकरीबन 3 घंटे से कम होकर 15 मिनट रह जाएगा। अमेरिका की बोस्टन वफाकी अदालत ने H-1B वीजा पर आयद 1 लाख अमेरिकी डॉलर की फीस को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मनसूख कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साबिक सदर की जानिब से आयद की गई इस फीस की मंजूरी अमेरिकी कांग्रेस ने नहीं दी थी, इसलिए इसे नाफिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि मज़कूरा फीस दरअसल एक टैक्स की हैसियत रखती है, जुर्माना नहीं, और अमेरिकी दस्तूर के तहत किसी भी नए टैक्स के नफाज के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी है। जज ने अपने फैसले में कहा कि सदर को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर इस नोयत का माली बोझ आयद करने का इख्तियार हासिल नहीं है। अदालती फैसले के बाद H-1B वीज़ा दरख्वास्त गुजारों और अमेरिकी कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की तवक्को है। शहर में हैदरा की जानिब से दरख्तों की कटाई के लिए की गई कार्रवाई के दौरान आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक बजारा हिल्स में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के करीब दफ्तरी अखबार में ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसके बायस गाड़ी सवारों को तवील ताखिर का सामना करना पड़ा। मुतासरा शहरियों ने शिकायत करते हुए कहा कि मसरूफ दफ्तरी औकात में सड़क बंद किए जाने से उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारी पेश आई और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। कई मोटर गाड़ी सवारियों ने इस इक़दाम पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मुतल्लिक़ा इदारों को ऐसे काम कम मसरूफ औकात में अंजाम देने चाहिए ताकि आवाम को कम से कम परेशानी हो। ताहम हैदरा हुकाम की जानिब से इस मामले पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद तनक़ीद करते हुए इसके मुबैना दोहरे मियार को बेनकाब किया। हिंदुस्तान के नुमाइंदे पी हरीश ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पड़ोसी ममालिक पर डालना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर